عالیہ دے اندر منصور تے مقبول فرمائے۔ ان لمحات دی قبولیت دا صدقہ اللہ تبارک و تعالی ساڈے تہاڈے اور ساڈے تہاڈے والدین دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ عزیزان من، حسب وعدہ جس طرح پچھلے جمعۃ المبارک میں آپ احباب دے سامنے وعدہ کیتا سی، اللہ نے توفیق بخشی، سعادت بخشی، میں حاضر ہویا۔ میں عرض کیتا سی کہ آئندہ جمعۃ المبارک داماد رسول، جامع القرآن، ناشر القرآن، شہید مظلوم حضرت امیر المومنین خلیفہ ثالث حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دی شان اور آپ دی شہادت بیان ہوئے گی، کیونکہ 18 ذوالحج نو آپ دی شہادت دا واقعہ پیش آیا، اور جس مہینے دی نسبت ہوئے اس مہینے دے مطابق اگر گفتگو ہوئے تو انشاءاللہ مزہ آ جاندہ ہے۔ الحمدللہ اللہ دے فضل و کرم دے نال ماہ محرم الحرام شریف دا مہینہ بھی آن والا ہے، مسلمانہ دا اسلامی سال شروع ہونے والا ہے۔ ماہ محرم الحرام دے اندر پھر حضور دی آل دیاں شانہ بیان ہون گیاں، حضور دے اہل بیت دیاں شانہ تے حضور دی آل دیاں شہادتاں بیان ہون گیاں۔ آئندہ جمعۃ المبارک زندگی رہی انشاءاللہ العزیز تو حضرت امیر المومنین خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی شان بیان ہوئے گی، کیونکہ یکم محرم الحرام نو حضرت عمر فاروق دی شہادت ہوئی ہے۔ تو یکم محرم الحرام یعنی آئندہ جمعۃ المبارک زندگی رہی تو انشاءاللہ العزیز نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام دے صحابی امیر المومنین خلیفہ دوم حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دی شان و عظمت بیان ہوئے گی۔ احباب آؤ میں اپنی گفتگو دا آغاز بلا تمہید شروع کراں، کیونکہ ٹائم بہت مختصر جہا ہوتا ہے۔ سنو، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے تعارف تو شروع کراں اور آپ دی شہادت تے قصہ ختم کراں۔ مزہ تا ہوتا ہے کہ جس صحابی دی یا جس نبی دی شان بیان ہوئے او دے تعارف تو او دی حالات زندگی تو واقعہ بیان ہوئے تو سیدھا سیدھا انشاءاللہ پھر مزہ آ جاتا ہے۔ احباب، حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دا تعارف سماعت فرماؤ۔ حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ آپ واقعہ فیل دے چھٹے سال مکہ المکرمہ دے اندر پیدا ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کتھے پیدا ہوئے بولو؟ مکہ شریف دے اندر، اور ساڑھے نبی دی ولادت بھی مکہ پاک دے اندر ہوئی ہے۔ کیسی عظمتاں اور شانہ رب تعالیٰ نے حضور دے صحابہ نو عطا فرمائیاں نے۔ میرے تے تہاڈے کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت باسعادت مکہ المکرمہ دی اندر ہوئی، اور حضرت عثمان ابن عفان دی بھی ولادت مکہ المکرمہ شریف دی اندر ہوئی۔ آپ دا سلسلہ نسب 5 واسطیاں دے نال امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال جا ملدا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا سلسلہ نسب، آپ دا شجرہ نسب 5 واسطیاں دے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات والا شان دے نال جا ملدا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اس غلام نے، حضرت عثمان ابن عفان نے، اسلام دی ابتدا دی اندر ہی حضرت ابو بکر صدیق دی دعوت تے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی دعوت تے سیدنا عثمان ابن عفان نے اسلام قبول کیتا، اسلام دے آغاز دے اندر اسلام قبول کیتا۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دی کنیت ابو عمر، کی کنیت بولو؟ ابو عمر، اور آپ دا ایک لقب جامع القرآن، قرآن پاک نو جمع کرن والا، قرآن پاک نو جمع سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے۔ اور آپ نو صاحب الہجرتین بھی کیا جاندہ ہے، یعنی آپ نے 2 مرتبہ ہجرت فرمائی ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے حبشہ دی طرف ہجرت فرمائی، دوسری مرتبہ آپ نے مدینہ شریف دی طرف ہجرت فرمائی، اس واسطے آپ نو صاحب الہجرتین کیا جاندہ ہے۔ ایسی مختصر جہا تعارف حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا۔ آخر کے اندر دساں گا کہ عثمان دی شہادت کیڑے دن ہوئی، کیڑے مہینے ہوئی، کیڑی تاریخ ہوئی،
کس عمر ہوئی اور آپ دا جنازہ کس پڑھایا اور آپ نو دفن کس جگہ تے کیتا گیا، وہ میں آخر دے اندر بیان کراں گا۔ حضرت عثمان ابن عفان آپ نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے مثال خصوصیت دے نال نوازیا۔ المعجم الکبیر حدیث دا نمبر 1061 سے موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا داماد ہون دی وجہ دے نال جڑی خصوصیت اور انفرادیت حضرت عثمان ابن عفان نو حاصل ہوئی ہے نا، کائنات دے اندر کسے نو حاصل نہیں ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے داماد ہون دی وجہ دے نال جڑی خصوصیت اور انفرادیت حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نو حاصل ہوئی، کائنات دے اندر کسے نو حاصل ہوئی نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے ساڑھے نبی پاک علیہ السلام دی ذات تک جتنے بھی انسان اس دنیا تے آئے، کسے دے نکاح دے اندر کسے نبی دیاں 2 بیٹیاں نہیں آئیاں، کسے بندے دے نکاح دے اندر کسے نبی دیاں بیک وقت کسے نبی دیاں یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں نہیں آئیاں۔ اے شرف حاصل ہویا تے صرف عثمان ابن عفان نو حاصل ہویا ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان دی ذات اوے آپ دے نکاح دے اندر کسے ہور نبی دی نہیں، نبیاں دے تاجدار، نبیاں دے سردار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں 2 صاحبزادیاں آئیاں نے۔ مولا کائنات دی آپ دے نکاح دے اندر بھی میرے مصطفیٰ دی ایک بیٹی سیدہ فاطمہ تو زہرا آئیاں، لیکن عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دے مقدر تو قربان جائیے، آپ دے نکاح دے اندر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دیاں یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں آئیاں نے۔ اس واسطے آپ نو ذوالنورین بھی کیا جاندا ہے، 2 نوراں والا، 2 نوراں والا آپ دا ایک لقب ہے ذوالنورین، آپ نو ذوالنورین بھی کیا جاندا ہے، یعنی 2 نوراں والا۔ نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں، میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنی ایک صاحبزادی حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دے نکاح دے اندر دے چھڑی۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دی پہلی زوجہ میرے آقا کریم علیہ السلام دی پہلی بیٹی جنہیں میری نبی نے عثمان ابن عفان دے نکاح دے اندر دتی، انہاں دا وصال ہو گیا، انہاں دا وصال ہو گیا۔ پھر میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنی دوسری بیٹی، اپنی دوسری صاحبزادی عثمان ابن عفان دے نکاح دے اندر دے چھڑی۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے غلام عثمان، اگر میں محمد دیاں 40 بیٹیاں ہوندیاں، ایک تو بعد دوسریاں 40 دیاں 40 تہاڈے نکاح دے وچ دے چھڑنیاں سن۔ ویکھو حضرت عثمان ابن عفان دی کیا مقدر، آپ دیاں کیا شانات عظمتاں، جنہوں میرے نبی فرمان، عثمان جے میریاں 40 بیٹیاں ہوندیاں، یکے بعد دیگرے میں 40 دیاں 40 بیٹیاں تہاڈے نکاح وچ دے چھڑنیاں۔ حضرات علی وقار اللہ دے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری شہزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا دا آپ دا نکاح حضرت عثمان ابن عفان دے نال کیتا۔ جدو حضرت سیدتنا رقیہ سلام اللہ تعالی علیہا دا وصال ہو گیا، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ پریشان رہن لگ پے، آپ روندے نے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے جدو عثمان نو روندیاں ویکھیا، میرے نبی نے فرمایا، میرے غلام عثمان، اے میرے صحابی عثمان روندے کیوں ہو؟ عرض کرتے نے مدینے دیاں تاجداراں، تہاڈی دامادی تو میں محروم ہو گیا واں، تسی اپنی ایک صاحبزادی مینوں نکاح وچ دتی، انہاں دا وصال ہو گیا، سونیا رونا تاواں، تہاڈا داماد ہون دا شرف جیڑا سی اس تو میں محروم ہو گیا واں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام دی مسکراہٹ گہری ہو جاندی۔ حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عثمان روو نہ، ہونے ہونے میرے کل جبریل امین آئے سن، سید الملائکہ حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے سن، اللہ دا پیغام لے کے آئے سن۔ یا رسول اللہ، جبریل امین کی پیغام لے کے آئے سن؟
میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عثمان اللہ نے پیغام بھیجیا ہے اے میرے پیارے محبوب جیڑی تسی پہلی صاحبزادی رقیہ عثمان دے نکاح وچ دتی انہاں دا وصال ہو گیا، ساڈا حکم ہے اپنی دوسری صاحبزادی عثمان دے نکاح وچ دے چھڈو۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عثمان میں اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم دا نکاح بھی تہاڈے نال کر رہا وا، جی سونیا مینوں منظور ہے۔ میرے نبی نے فرمایا عثمان میری دوسری بیٹی ام کلثوم دا حق مہر بھی او بھی ہوے گا جڑا حق مہر رقیہ نو دتا سا، جی سونیا مینوں منظور ہے۔ میرے نبی نے فرمایا عثمان جس طرح میری پہلی بیٹی رقیہ دے نال تسی حسن سلوک کر دے رہے ہو، ہن میری دوسری بیٹی ام کلثوم نال بھی اسی طرح حسن سلوک کرنا ہے۔ اس واسطے آپ نو ذوالنورین کیا جاندہ ہے، دو نوراں والا، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دو بیٹیاں عثمان ابن عفان دے نکاح وچ دتیاں۔ عزیزان ایمان میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں پتہ چلیا میرے نبی بھی نور نے، حضور دی ساری اولاد بھی نور ہے۔ تاج میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا الشاہ امام احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے قلم اٹھایا، آپ نے کمال کر چھڑا، فرما دینے نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا۔ مل کے پڑھو نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ عزیزان من حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دی شان دی اندر میں 5 حدیثاں پڑھنیاں نے، تسی اچھی آواز نال کہنا ہے سبحان اللہ، اچھی آواز نال۔ ودینو سدے خیرانے موسم بڑا ٹھنڈا بڑا پیارا موسم ہے، اچھی آواز نال کہنا ہے سبحان اللہ۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی پہلی حدیث حوالہ سن لو، کنز الامال حدیث دا نمبر 32,849، 32,849 حدیث دا نمبر۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سخاوت ایک جنتی درخت ہے، ایک جنتی درخت دا نام سخاوت ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عثمان اس شاخاں وچوں ایک شاخ ہے۔ سرکار نے فرمایا ہے کہ سخاوت ایک جنتی درخت ہے اور میرا عثمان اس جنتی درختاں دی شاخاں وچوں ایک شاخ ہے۔ پتہ چلیا عثمان ابن عفان بھی جنتی نے، بولو سیدنا عثمان ابن عفان کی نے جنتی، حضور دے تمام صحابی کی نے جنتی۔ حضرات عظیمکان آؤ دوسری حدیث مبارکہ سماعت فرما لو، حوالہ سنو، المعجم الکبیر جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 309 حدیث دا نمبر 13,495 13,495 حدیث دا نمبر۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں ایک بندہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دی اندر حاضر ہویا، حضور امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نال آ کے اس بندے نے مصافحہ کیتا، حضور نو ہاتھ ملایا، حضور نو ہاتھ ملایا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آن والے بندے دے نال مصافحہ کیتا، سرکار امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت تک اپنا ہاتھ پیچھے نہیں کیتا جب تک اس بندے نے اپنا ہاتھ پیچھے نہیں کیتا۔
پتا چلیا اگر کوئی بندہ سلام کرے اس وقت تک وہ ہاتھ نہیں چھڑنا چاہیے جب تک وہ سلام کرن والا بندہ اپنا ہاتھ آپے پیچھے نہ کر لیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت تک اس بندے دا ہاتھ نہیں چھوڑیا جب تک اس بندے نے اپنا ہاتھ پیچھے نہیں کھینچیا۔ جدوں نے اپنا ہاتھ پیچھے کیتا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر عرض کردے مدینے دیا تاجدارا اے ودھا دے مکھڑے والیاں اے واللیل دیاں زلفاں والیاں سونیاں محبوبہ اے کملی والیاں حضرت عثمان دی شان دے اندر ایک جملہ ارشاد فرما دے وہ۔ میرے نبی دی بارگاہ دے اندر غلام حاضر ہویا عرض کردا سونیا عثمان ابن عفان دی شان سنن نوں دل کردا ہے۔ حضرت عثمان دی شان وچ ایک جملہ ارشاد فرماؤ۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عثمان جنتی لوگاں وچ ایک شخص ہے، میرا عثمان جنتی۔ دو حدیثاں ہو گئیاں، تیسری حدیث مبارکہ کنز الامال حدیث دا نمبر 36257۔ یہو جہ تقریراں پھر نصیباں نال ملنیاں نے، سبحان اللہ کہہ دو۔ واقعہ تے قصے سنان والے بڑے ہون گے پر تحقیق دے نال حوالیاں دے نال گل کرن والا کوئی بندہ ہوندا ہے۔ حدیث دے حوالے تے حدیث دے نمبر پیش کر رہے ہیں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غلامو کنز الامال دی حدیث پاک حدیث دا نمبر 36257 سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دے نے حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں جنت وچ داخل ہویا میں جنت وچ داخل ہویا میرے ہاتھ دے اندر ایک سیب رکھ دتا گیا میں۔ حضور فرماندے نے اس سیب نو میں الٹ پلٹ کے ویکھ رہا ہاں، اچانک وہ سیب پھٹ گیا، اس سیب وچ جنتی ہور نکل کے باہر بہ گئی۔ سیب وچوں اللہ دی قدرت جو رب چاہے کر سکتا ہے، او سوئی دے نکے وچوں اونٹ گزارنا چاہے تے گزار سکتا ہے کیونکہ وہ دی قدرت ہے، اور قدرت انہوں کہنے جڑے سمجھ نہ آوے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں سیب نو الٹ پلٹ کے ویکھ رہا ہاں، اچانک وہ سیب پھٹ گیا، اس سیب وچوں جنتی ہور نکل کے باہر بہ گئی۔ میرے نبی فرماندے نے میں اس جنتی ہور تو پوچھیا اے جنت دی حوریں اے تے دس تو کدے واسطے میں رب نے تینوں کدے واسطے پیدا فرمایا ہے؟ او جنتی حور بول کے کہہ دی مدینے دے تاجدار اے ودھا دے مکھڑے والے ما زاغ البصر دے نینا والے سونے محبوب اللہ نے مینوں عثمان ابن عفان واسطے پیدا فرمایا ہے۔ میں عثمان ابن عفان دی ہورا حضرات ذی وقار پنجویں حدیث چوتھی حدیث مبارکہ سماعت فرماؤ۔ اے حدیث پاک جامع ترمذی شریف دے اندر موجود جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 390 حدیث دا نمبر 3718۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماندے نے او میرے غلاموں او میرے دیوانیوں جنت دے اندر ہر نبی دا کوئی نہ کوئی ساتھی ہوے گا، کوئی نہ کوئی یار ہوے گا، کوئی نہ کوئی دوست ہوے گا۔ اے مدینے دے تاجدار تسی تے اللہ دے محبوب ہو، سارے نبیاں دے سردار ہو، پھر اے دسو تہاڈا جنت دے اندر کون ساتھی ہوے گا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت دے اندر میرا ساتھی عثمان ہوئے گا، جنت دے اندر میرا ساتھی عثمان ہوئے گا۔ چار حدیثاں سنیاں، پنجویں حدیث مبارکہ سماعت فرماؤ۔ کتاب دا نام جامع ترمذی شریف جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 393 حدیث دا نمبر 3724۔ جنی میں محنت کر کے اچھی آواز نہ تسی بھی سبحان اللہ کہو ذرا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو حضرت مرہ بن کعب کہندے نے، مرہ بن کعب اس سرکار دے صحابی نے آپ فرماندے نے میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر حاضر سا، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نو فرمادیاں سنیا حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتنیاں دا ذکر کیتا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے غلاموں ان قریب فتنیاں دا دور آن والا وے، ان قریب فتنے سر اٹھان گے، ان قریب
فتنے سر اٹھان گے۔ قریب تو حضرت عثمان ابن عفان نبی پاک علیہ السلام دے غلام، آپ نے اپنے کندھے مبارک تے اپنے سر مبارک تے چادر اوڑی حضور دے قریب تو گزرے نے۔ میرے نبی نے فرمایا مرہ بن کعب جی سونیا حکم ہوئے۔ حضور نے فرمایا اے جڑا بندہ چادر پوش میرے قریب تو گزر گیا وے، اجے سرکار نے ویکھیا نہیں، ویکھیا جے ذرا توجہ فرمایا دی حدیث تے، میرے نبی نے ویکھیا نہیں، آپ نے چادر مبارک اپنے کندھیاں تے اپنے چہرے تے لئی ہوئی ہے۔ سرکار نے فرمایا میرے غلاموں جڑا فتنیاں دا میں ذکر کیتا وے انہاں فتنیاں دے اندر اے جڑا غلام میرے قریب تو گزر کے گیا وے ہدایت تے ہوے گا، میرا غلام ہدایت تے ہوے گا۔ حضرت مرہ بن کعب کہندے نے میں دوڑ کے اس چادر پوش دے قریب گیا، میں جا کے ویکھیا او چادر پوش کوئی اور نہیں عثمان ابن عفان سن۔ حضرت مرہ بن کعب کہندے نے میں حضرت عثمان دا چہرہ سرکار ور کیتا، میں حضور دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی مدینے دے تاجدار سونیا اے تہاڈا غلام عثمان ابن عفان کیا ہدایت ہوے گا؟ میرے نبی نے فرمایا ہاں ہاں میرا یہی غلام عثمان انہاں فتنیاں دے اندر ہدایت ہوے گا۔ یار جدی ہدایت دی گواہی امام الانبیاء دے آئے ہائے سبحان اللہ، اور جدی جنت دی گواہی نبیاں دے تاجدار دین، اور جدی ہدایت دی گواہی میرے امام الانبیاء دین، اور جدیاں گواہیاں سرکار دین، او دی شان دا آپ عالم کی ہوئے گا۔ نبی کریم علیہ السلام دے غلامو حضرت عثمان ابن عفان دی شہادت وال آ رہے ہیں۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دیاں خبراں میرے آقا کریم علیہ السلام نے پہلے دے چھڑیاں سن۔ سرکار عثمان ابن عفان دی شہادت دیاں خبراں میرے نبی نے شہادت تو پہلے دے چھڑیاں سن، پھر اسی کیویں من لوی حضور نو دیوار دے پیچھے دا علم نہیں۔ میرے کریمہ علیہ السلام دے غلام حدیث پاک جامع ترمذی شریف ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتنة فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقتل ھذا فیہا مظلوما لعثمان او کما قال علیہ السلام۔ میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلامو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما مروی ہیں اللہ دے پیارے رسول اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک فتنے دا ذکر کیتا۔ حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک فتنے دا ذکر کیتا۔ میرے نبی دے قریب عثمان ابن عفان بیٹھے ہوئے نے۔ حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلی دا اشارہ عثمان ابن عفان وال کر کے حضور فرمان لگے نے لوگوں میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یقتل ھذا فیہا مظلوما لعثمان۔ حضور نے فرمایا اس فتنے دے اندر میرا غلام عثمان ظلمن شہید کیتا جاوے گا۔ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا جس فتنے دا میں ذکر کیتا ہے نا اس فتنے دے اندر میرا غلام عثمان ابن عفان ظلمن شہید کیتا جاوے گا۔ حدیث دے لفظاں تے غور کرو۔ میرے کریم آقا علیہ السلام اے جان دے نے حضور ہر امتی دی موت تو واقف نے۔ میرے نبی ہر امتی دی موت تو بولو واقف نے، اور حضور اے بھی جان دے نے کیڑا بندہ کس حالت دے اندر مرے گا، کیڑا بندہ کس حالت دے اس دنیا تو جائے گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا جدو میرا عثمان شہید ہوئے گا ظلمن شہید کیتا جاوے گا۔ حضرات زیوکان ایک اور حدیث پاک 6 حدیثاں ہو گئی ہیں، 7ویں حدیث پاک میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلامو امام حاکم رحمت اللہ تعالی علیہ دی المستدرک علی الصحیحین دے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہندے نے میں حضور دی بارگاہ دے اندر حاضر سا، سرکار بھی جلوہ فرمانے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت دے اندر حضرت عثمان ابن عفان تشریف لے کے آ گئے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا حضرت عثمان ابن عفان نو مخاطب کر کے حضور نے ارشاد فرمایا اے عثمان تسی شہید کیتے جاؤ گے۔
اجے حضرت عثمان شہید نہیں ہوئے، شہادت دیاں خبراں میرے نبی نے پہلے دے چھڑیاں نے۔ پتہ چلیا رب دی دتی ہوئی طاقت اور عطا دے نال میرے نبی غیب دا علم جان دے نے، کیونکہ اجے تے شہادت ہوئی نہیں، پر شہادت تو پہلے میرے نبی نے خبر دیتی۔ اپنا عقیدہ واضح کرنا اے میری مجبوری ہے، میں کسے دے عقیدے نو چھیڑدا نہیں، اپنا عقیدہ میں ڈنکے دی چوٹ تے بیان کراں گا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا عثمان شہید ہوے گا۔ حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان دی شہادت دی خبر بھی دیتی اور شہادت دے حوال بھی بیان سرکار نے ارشاد فرمائے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرکار نے فرمایا عثمان ان قریب تسی شہید کیتے جاؤ گے، میں محمد بشارت دینا جدو تسی شہید ہوو گے تواڈے سامنے قرآن پاک کھلیا ہوئے گا۔ حدیث دے لفظاں تے غور کریا جی ذرا، میں نال عقیدہ بھی بیان کر رہے ہیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا پیارے عثمان جدو تسی شہید ہوو گے شہادت وقت تواڈے سامنے قرآن کھلیا ہوئے گا۔ اج سرکار نے فرمایا صرف قرآن نہیں، قرآن دی سورت بقرہ بھی کھلی ہوئے گی، بلکہ سرکار نے آیت بھی دسی۔ حضور نے ارشاد فرمایا میرے غلام عثمان جدو تسی شہید ہوو گے تواڈے سامنے قرآن بھی کھلیا ہوئے گا، سورت البقرہ کھلی ہوئے گی، اور سورت البقرہ دی یہی آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، حضور نے آیت پڑھ کے سنائی۔ سرکار نے ارشاد فرمایا قرآن دی یہ آیت تواڈے سامنے ہوئے گی، ظالم بدبخت تانوں تلوار دا وار کرن گے، تواڈے جسم وچوں خون دا فوارہ نکلے گا تے قرآن دی اسی آیت تے تواڈا خون ڈگے گا۔ سرکار نے کی ارشاد فرمایا عثمان جدو شہید ہو گے سامنے قرآن دا نسخہ کھلیا ہوئے گا، سورت البقرہ ہوئے گی، اور قرآن پاک سورت البقرہ دی آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اے قرآن دی آیت تواڈے سامنے ہوئے گی جدو تانوں تلوار دا وار ہوئے گا، جدو تہاڈے تے ظالم وار کرن گے تہاڈے جسم وچوں خون دا فوارہ نکلے گا، قرآن دی اس آیت نو رنگین کر جاوے گا۔ حضرات ذی وقار اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اجے حدیث ختم نہیں ہوئی، سرکار نے فرمایا قیامت دا دن پیارے عثمان تسی ہر مظلوم دے سردار بن کے اٹھائے جاؤ گے۔ اجے قیامت قائم نہیں ہوئی، خبراں نبی پہلے دیتی جا رہے ہیں، اجے قیامت برپا نہیں ہوئی، قیامت نہیں آئی، میرے آقا کریم علیہ السلام نے خبراں پہلے دیتیاں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا پیارے عثمان قیامت دے دن محشر دے میدان دے اندر ہر مظلوم تواڈے جھنڈے دے تھلے ہوئے گا، تسی ہر مظلوم دے سردار بنا کے اٹھائے جاؤ گے۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا ہے اے پیارے عثمان تواڈے کو رب امتحان لوے گا، ازمائشاں لوے گا، تسی اس امتحان دے کامیاب ہو گئے، اس امتحان دی اگر جے تسی کامیاب ہو گئے، سرکار نے ارشاد فرمایا ہے محشر دے میدان دے اندر جدو تسی آؤ گے نا اہل مشرق اور اہل مغرب ویکھ کے تانوں رشک کھان گے۔ اچھی آواز نہ سبحان اللہ کو۔ میں سرکار دی حدیث پڑھ رہا ہاں، اجے سرکار دا فرمان ختم نہیں ہویا، اور حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے نبی فرمایا عثمان تسی جدوں قیامت قائم ہوگی محشر دا میدان لگے گا کلے جنت وچ نہیں جاؤ گے، آئے ہائے سرکار نے ارشاد فرمایا اکیلے جنت وچ نہیں جاؤ گے، سونیا پھر سرکار نے فرمایا قبیلہ ربیہ اور قبیلہ مدر دی تعداد دے برابر میری امتیاں دی شفاعت کر کے جنت وچ نال لے کے جاؤ گے۔ پتہ چلا حضور دے صحابہ نے بھی حضور دے غلاماں اور حضور دے امتیاں دی شفاعت کرنی ہے۔ سرکار نے فرمایا قبیلہ ربیہ اور قبیلہ مدر دی تعداد دے برابر تسی میرے امتیاں دی شفاعت کر کے جنت وچ لے کے جاؤ گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان دی شہادت دا وقت بھی بیان فرمایا اور شہادت دے احوال اور حالات بھی سرکار نے بیان فرمائے۔ اور نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے جنہوں میرے نبی نے جنتی ہون دی خوشخبری سنائی ہے،
ایک حدیث پاک، اس تو بعد میں شہادت پڑھا، تقریر ختم۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ او ذات نے، او آپ عظمت والے صحابی رسول نے جنوں میرے نبی نے جنت دی خوشخبری سنائی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ تو مروی حدیث پاک بخاری شریف دے اندر موجود ہے۔ جنیاں گلاں کیتیاں نے اپنے گلاں دا معصومہ وار ہوواں میں کتاباں دے نام بھی دسے، حدیثاں دے نام بھی دسے، صفحے دے نام بھی دسے، جلداں دے نام بھی دسے نے۔ اے حدیث پاک بخاری شریف دے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے نال ایک باغ دے اندر موجود سا، سرکار ایک باغ دے اندر تشریف لے گئے، اس باغ دی چار دیواری، اس باغ نو دروازہ بھی لگیا۔ میرے نبی نے فرمایا ابو موسیٰ اشعری جی سونیا حکم ہوئے۔ میرے نبی فرمایا اے ابو موسیٰ او دروازے تے جا کے بہ جاؤ، اس دروازے تے بہ کے تسی دربانی کرو، جا کے بہ جاؤ، جیڑا دروازہ کھڑکاوے دروازہ تسی کھولنا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہندے نے میں دروازے تے جا کے بہ گیا، تھوڑی دیر تو بعد کسی نے دروازے نو دستک دیتی۔ میرے نبی نے فرمایا ابو موسیٰ دروازہ کھولو، آن والے نو جنت دی خوشخبری سنا دیو۔ حدیث تو کی پتہ چلیا اجے دروازہ نہیں کھلیا، آن والا نہیں آیا۔ میرے نبی جان دے نے آن والا کون ہے، اے بھی جان دے نے آن والا جنتی ہے۔ کیویں من لوا میرے نبی نو دیوار دے پیچھے دا علم نہیں، میں کیویں من لوا میرے نبی نو غیب دیاں خبراں نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا بخاری شریف حضور نے فرمایا ابو موسیٰ دروازہ کھولو، آن والے نو جنت دی خوشخبری دے دیو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں دروازہ کھولیا، امیر المومنین خلیفہ بلا فصل یار غار یار مزار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو موسیٰ میرے ابو بکر صدیق نو، میرے صدیق نو اندر آن دے وہ اور صدیق جنت دی خوشخبری دے دے وہ۔ حضرت ابو موسیٰ شریف کہندے نے میں ابو بکر صدیق نو عرض کیتا سونیا سرکار فرماندے نے اندر آ جاؤ نالے تہانوں جنت دی خوشخبری ہوے۔ حضرت ابو موسیٰ شریف کہندے نے تھوڑی دیر تو بعد پھر دروازہ کھڑکیا، میرے نبی نے فرمایا ابو موسیٰ دروازہ کھولو، آن والے نو جنت دی خوشخبری دے دے وہ، آن والے نو جنت دی خوشخبری دے دے وہ۔ حضرت ابو موسیٰ شریف کہندے نے میں دروازہ کھولیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے، میں فاروق اعظم نو جنت دی خوشخبری سنائی۔ تھوڑی دیر تو بعد پھر دروازہ کھڑکیا، دروازے نے کس نے دستک دیتی، میرے نبی نے فرمایا ابو موسیٰ دروازہ کھولو، آن والے نو جنت دی خوشخبری بھی دے دے وہ اور دے نال نال اے کہہ دے وہ تہاڈے تے بڑیاں مصیبتاں آن گیاں، صبر کرو گے رب جنت عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے میں دروازہ کھولیا، تیسری مرتبہ آن والا کوئی عام نہیں، حضور دا دوہرا دماد عثمان ابن عفان دی ذات ہے۔ میں حضرت عثمان نو اندر آن واسطے آکھیا، حضرت عثمان اندر تشریف لے آئے نے، میں جنت دی خوشخبری بھی سنائی۔ میں عرض کیتی اے عثمان، اے امیر المومنین، اے عثمان ابن عفان، سرکار نے فرمایا ہے تہاڈے تے بڑیاں مصیبتاں آن گیاں، تسی صبر کرو گے رب بدلے دے اندر جنت عطا فرمائے گا۔ پتہ چلیا میرا عثمان بھی جنتی ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام جان دے نے دروازے تے آن والا کون ہے، حضور اے بھی جان دے آن والا جنتی، حضور دے اعمال تو بھی واقف نے۔ میرے کریمہ علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو ایک حدیث پاک ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم یموت عثمان تصلی علیہ الملائکۃ السماء کما قال۔ جلدی دینا میں حدیث پڑھی، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس دن میرا عثمان شہید ہوئے گا میرے عثمان تے آسمان دے فرشتے درود بھیجن گے۔ سرکار دی حدیث 8 حدیثاں یا 9 حدیثاں میں پڑھیاں نے حضرت عثمان دی شان دے اندر۔ میرے کریمہ علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام آؤ میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دی گل سناواں۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ او نے سرکار نے فرمایا پوری دنیا وچ سب تو زیادہ حیا والا میرا عثمان ہے۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی شان سنو. ام المومنین حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماندیاں نے، صدیق باپ دی صدیقہ بیٹیاں ارشاد فرماندیاں نے، ایک دن میرے سرتاج امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے دے اندر آرام فرمانے، سرکار لیٹے ہوئے نے، حضور دی پنڈلی مبارک تو کپڑا ہٹیا ہویا ہے، حضور دی پنڈلی مبارک کو کپڑا ہٹیا ہویا ہے، سرکار دی چادر مبارک پنڈلی مبارک تھوڑی جی ننگی ہے. نبی پاک علیہ السلام دے غلامو توجہ فرمائیو، میں عرض کیتا ہے عثمان ابن عفان او نے جدے بارے نبی نے فرمایا ساری دنیا تو زیادہ حیادار عثمان ابن عفان ہے. ام المومنین فرماندیاں نے سرکار دی پنڈلی مبارک کو کپڑا ہٹیا، تھوڑی دیر تو بعد میرے بابا جان جناب صدیق اکبر تشریف لے آئے، حضور سدھے ہو کے نہیں بیٹھے، حضور نے پنڈلی مبارک کو نہیں چھپایا، حضور اسی طرح لیٹے رہے نے. تھوڑی دیر تو بعد فاروق اعظم آئے نے، سرکار پھر لیٹے رہے، سرکار نے پنڈلی مبارک نہیں چھپایا. تھوڑی دیر تو بعد عثمان ابن عفان آئے نے، میرے آقا کریم علیہ السلام اٹھ کے بیٹھ گئے، سرکار نے پنڈلی مبارک چھپا لی. اما عائشہ صدیقہ کہہ دیا نے جب سارے چلے گئے میں حضور دی بارگاہ عرض کی مدینے دیا تاجدارا اے سونیا میرے بابا ابو بکر صدیق آئے، تسی سوارے ہو کے تسی درست ہو کے نہیں بیٹھے، تسی پنڈلی مبارک نہیں چھپائی. فاروق اعظم آئے نے، تسی پھر بھی پنڈلی نہیں چھپائی. جب عثمان ابن عفان آئے نے تسی اپنی پنڈلی مبارک کیوں چھپا لی؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے پیاری عائشہ الا استحیی ممن تستحیی منہ الملائکہ، حضور نے ارشاد فرمایا میں عثمان تو حیا کیویں نہ کراں، میرے عثمان تو حیا تے اللہ دے فرشتے بھی کر دینے، میرے عثمان تو حیات اللہ دے نوری فرشتے بھی کر دینے. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو رب نے بڑا مال عطا فرمایا، بڑی دولت عطا فرمائی، آپ بڑے سخی نے، آپ اللہ دی راہ دے اندر بڑا مال خرچ کر دینے. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دی سخاوت دی گل سنو. نبی کریم علیہ السلام دے غلامو، نبی پاک علیہ السلام دے غلامو توجہ فرماؤ. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی بارگاہ دی اندر ایک غلام حاضر ہویا، عرض کردہ سونیا اے امیر المومنین ملک شام تو آیا ہاں، میرے تے قرضہ بہت زیادہ ہوئے، میری مدد فرماؤ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مقروض بندے دا ہاتھ پھڑیا، اپنے گھر دے اندر لے گئے نے، اپنے مکان دے اندر لے گئے نے. او بندہ کہندا ہے میں ویکھیا دروازہ تے بڑا سونا ہے، جدوں میں گھر دے اندر داخل ہویا تے میں ویکھ کے حیران رہ گیا، صدیق دا ویڑا ہے چار پائیاں بھی کوئی نہیں. صدیق امیر المومنین ہوئے، امیر المومنین ہوئے، حضرات عزیز وقار گھر دے اندر چار پائیاں کوئی نہیں، کھجور دیاں چٹائیاں او بھی پھٹیاں ہویاں بچھیاں نے. حضرت ابو بکر صدیق نے مینوں بٹھایا، میں ابو بکر صدیق دی بارگاہ عرض کیتی امیر المومنین ملک شام تو سفر کر کے آیا ہاں، میں بڑا مقروض ہاں، میرے تے بڑا قرضہ ہے، مہربانی فرماؤ میری مدد فرما دے. وہ حضرت ابو بکر صدیق فرما دے نے اے ملک شام تو آن والے ہاں میں امیر المومنین مومنا دا امیرہ، پر اج سچی پوچھے 3 دن ہو گئے نے میں اناج دا دانا بھی نہیں کھادا. امیر المومنین دی گل سنا رہا. حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے 3 دن ہو گئے نے میں اناج دا دانا نہیں کھادا. او مقروض بندہ کہندا پھر میرے واسطے کی حکم ہے، میں کیڑے بوئے تے جاواں؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر فرمان لگے نے عثمان دے کول ٹر جا، او اللہ دی راہ دے اندر بڑی سخاوت کر دے جے، اللہ دی راہ دے اندر بڑا مال خرچ کر دے نے، غریباں دا بڑا خیال رکھ دے نے. او بندہ چلدا چلدا عثمان ابن عفان دے دروازے تے پہنچیا، اجے دستک نہیں دیتی. اس بندے نے ویکھیا عثمان ابن عفان اپنی اولاد نو اپنے بچیاں نو ڈانٹ رہے نے. آپ فرما رہے نے تسی فضول خرچ کیوں ہو گئے ہو، دودھ دے اندر شہد ملا کے کیوں پین لگ پئے ہو، ایک دودھ میٹھا دوسرا شہد میٹھا، ڈبل خرچے کیوں کر دے ہو. او بندہ سوچی پہ گیا کہ صدیق اکبر نے آکھیا عثمان تے میری مدد کرے گا، اے تے دودھ دے شہد دی وجہ دے نال اپنے بچہ دے نال لڑائی کر رہا ہے، مینوں لگدا ہے تو مینوں کوئی چیز نہیں ملنی. حضرات عزیز وقار تھوڑی دیر تو بعد عثمان ابن عفان نے دروازہ کھولیا، آپ نے آپ باہر تشریف لے آئے. حضرت عثمان ابن عفان فرماندے نے او انسان او آن والے معذرت چاہنا وا، اپنی اولاد نو سمجھا رہے سا تینوں انتظار کرنا پیا گیا ہے.
وڈے لوکاں دیاں وڈیاں گلاں۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے آن والیا معذرت چاہنا وا تینوں انتظار کرنا پیا وے۔ حضرات ذی وقار او مقروض بندہ کہندا عثمان ابن عفان نے میرا بازو پکڑیا، اپنے کمرے دے اندر رہ گئے نے۔ حضرت عثمان ابن عفان نے میری اچھی طرح خدمت تواضع کی تھی، میرے واسطے جیڑی پہلی ڈش آئی ہے دودھ دے وچ شہد ملیا ہویا آ گیا، دودھ دے اندر شہد ملیا ہویا آ گیا۔ میں سوچی پہ گیا گھر تے اولاد نہ لڑائی کر رہے ہیں دودھ دے شہد دی وجہ نال، میرے واسطے دودھ بھی شہد بھی آ گیا۔ آؤ مقروض بندہ کہندا ہے تھوڑی دیر تو بعد کھجوراں دا حلوہ آ گیا، میں کھا پی کے حضرت امیر المومنین عثمان ابن عفان دی بارگاہ عرض کی تھی۔ آپ فرمان لگے بیلیا کیویں آیا ہے؟ او بندہ کہندا ہے ملک شام دا فلاں گاؤں دا رہن والا وا، میرے تے قرضہ بہت زیادہ ہے، مینوں مدد چاہیے ہے۔ او بندہ کہندا ہے اجے میں اے نہیں دسیا مینوں اینے پیسے چاہیے نے، انی اشرفیاں چاہیے نے۔ عثمان ابن عفان نے اپنے نوکر نو بلایا، اپنے غلام نو بلایا، آپ فرمان لگے نے او میرے غلامہ او اونٹ لے آ، اونٹ تے کپڑے بھی رکھ کے لے آ، اشرفیاں بھی رکھ کے لے آ، اونٹ تے کھان پین دیاں چیزاں بھی رکھ کے لے آ۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے نے او آن والے آ اس اونٹ تے 6000 اشرفیاں بھی موجود نے، اے دے تے تیرے بچیاں دے کپڑے بھی موجود نے، اور اے دے تے تیرے بچیاں دے کھان پین دا سامان بھی موجود ہے۔ او بندہ کہن لگا امیر المومنین مینوں 3000 اشرفیاں چاہیے نے، تسی 6 دے رہے ہو۔ آپ نے فرمایا جا میرے ولو تحفہ لے جا۔ حضرت عثمان ابن عفان نے فرمایا آیا پیدل سے اونٹ لے جا، آیا پیدل سے اونٹ لے جا۔ او مقروض بندہ کہنے لگا اونٹ لے جاواں دین کون آوے گا؟ حضرت عثمان ابن عفان فرمان لگے دین واسطے تے دتا، لین واسطے تے دتا نہیں، اونٹ بھی تیرا سامان بھی تیرا۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دی راہ دے اندر اتنا مال خرچ کر دیندے سن۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دی